शरीफा को मैंने पहली बार मस्जिद में देखा था। सीधी सादी औरत जो हर एक से झुक कर मिलती थी। उसकी इनकसारी सभी को पसंद आती थी। जुमे की नमाज पढ़कर वो खुशू खजू से दुआ मांगती। लगता था उसका रवां रवां सरापा आजिज़ी और दुआ है। ताहम उसके हंसमुख चेहरे पर एक मुस्तकिल उदासी थी, जिसको वो अपनी फीकी मुस्कुराहट में छुपाने की नाकाम कोशिश करती थी। वो जहाँ जाती उसके दोनों बच्चे अदील और अदीला साथ होते। पिंडी के नवा से ताल्लुक़ रखने वाली औरत बहुत मेहनती थी। चंद साल कबल वो अपने शौहर के हमरा अमेरिका से आई थी। शुरू दिनों में उनके माशी हालात नागुफ्ता थे। उसने मज़दूरों की तरह 18 घंटे काम करके शौहर को एक छोटा सा स्टोर खुलवा दिया था, मगर वो खुद मुलाजमत करती थी ताकि जब तक स्टोर से खातिर ख्वाह आमदनी ना हो तब तक वो तनख्वाह से घर का खर्च और बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने में शौहर की मदद कर सके। चंद बरस की मेहनत के बाद उसका स्टोर चलने लगा। घर में पैसा आ गया और इन मियाँ बीवी ने मकान खरीद लिया। उसे शौहर ने अपने नाम पर ख़रीदा था। 2 गाड़ियाँ भी अपने नाम पर लीं। पैसे ने उसके शौहर में काफ़ी तब्दीली पैदा कर दी थी। वो बात बात पर लड़ता झगड़ता था, बल्कि उसने मार पीट भी शुरू कर दी थी। शरीफा वाकई शरीफ औरत थी। उसने खावंद के मार पीट करने देर से घर आने पर कभी पुलिस को इत्तला न दी। वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तानी बरादरी में बदनाम हो जाए और कल उसकी लड़की को रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाए। जब बीवी बहुत अच्छी हो और शौहर की ज़्यादतियों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हो, तब भी कदर ना करने वाले शौहर का दिल नहीं जीत सकती। वो जीवन साथी कहाँ था? वो एक बेवफा इंसान था। खुशहाली उसको बदमस्त बनाने लगी। अब मेहनती बीवी से ज़्यादा उसको दूसरी लड़कियां लुभाने लगीं, जिनमें ज़्यादातर गोरी गर्लफ्रेंड्स थीं जो खुलकर उसके साथ ऐश कर सकती थी। बीवी बेचारी तो शर्मीली सी, बाहया और लिहाज वाली औरत थी। एक दिन जबकि शरीफा के वहमो गुमान में बिना था, तलाकनामा उसको मौसूल हो गया। वो इस अचानक सदमे के लिए तैयार न थी। नन्हे बच्चों समेत ताहिर ने उसे घर से निकाल दिया। उसके रोने धोने का इस शक्ल कल्ब शख्स के दिल पर बिल्कुल असर न हुआ। 2 छोटे बच्चों के साथ वो अपनी एक सहेली के घर आ गई, जिसने उसको अपने फ्लैट में रख लिया। पास पड़ोस में ये खबर पहुंची। कुछ ने हमदर्दी की और कुछ ने उसको वकील से रजू करने को कहा। वकील ने बताया कि मकान उसके शौहर ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम कर दिया है और गाड़ियां उसी के नाम हैं, इसलिए वो इससे सिर्फ अपने बच्चों का खर्चा वसूल कर सकती है। इसका हक महर तो अमरीकी कानून के मुताबिक कुछ अहमियत नहीं रखता। सिर्फ इस्लामी सेंटर महर हासिल करने में उसकी मदद कर सकता है। जब हक महर के लिए उसके शौहर से रजू किया गया तो उसने अपने वकील की मार्फत से $10 का चेक भेज दिया कि यही आजकल करेंसी के तबादले की शरह से महर बनता है। अदालत के फैसले के मुताबिक उसके शौहर ने अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा 2 बच्चों का खर्चा 3 माह का दिया। उसके बाद मौजूदा माशी अमरीकी हालात के तहत उसने अपना स्टोर दिवालिया दिखा दिया। स्टोर गवर्नमेंट ने ओने बोने बेच दिया और ताहिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा और ख़ुद को बच्चों के खर्च देने से माजूर जाहिर कर दिया। शरीफा ने हालात का मुकाबला बड़ी जवां मर्दी से किया। उसने खुद को और अपने बच्चों को पालने के लिए 3 नौकरियां की। वो सुबह एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर काम करती, आधी रात तक सफाई करने वाली एक एजेंसी के साथ मुलाजमत करती, जो दफ्तर बंद होने के बाद ऑफिस वगैरह साफ करते थे, और अतवार के दिन एक अमेरिकन बूढ़े जोड़े के घर में घरेलू खादमा के तौर पर काम करती थी। उसके दिल में एक ही आरजू थी कि उसका बेटा अदील और बेटी अदीला जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। वो अपने बच्चों से कहती थी कि उनकी शक्ल देखकर उसके अंदर काम करने की हिम्मत पैदा होती है। बच्चे स्कूल से आकर माँ की हालत देखते हुए जो पका होता खा लेते थे। दोनों बहन भाई माँ की गैर मौजूदगी में घर में रहते थे। शरीफा ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो कभी किसी अजनबी को देखकर हरगिज़ दरवाज़ा ना खोले। बच्चे अब नन्हे नहीं रहे थे, वो टीनेज में आ रहे थे। जब भी शरीफा मोबाइल पर फ़ोन करती, अदील घर से बाहर होता। उसने कई मरतबा समझाया कि मगरिब की नमाज के बाद उसका घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि गलत किस्म के लड़के ऐसे वक्त में दूसरों को अकेला देखकर अपने गैंग में मिलाने की कोशिश करते हैं या फिर इनकार पर उनको कत्ल भी कर देते हैं। मगर अदील पर माँ की बातों का कोई असर ना होता। शरीफा के पास अदील के स्कूल से रोज़ शिकायत आने लगी कि वह स्कूल से गैर हाजिर रहता है। उसकी माहाना रिपोर्ट भी ख़राब होने लगी थी। शरीफा सख्त परेशान थी। बाप जिंदा था लेकिन उसका सहारा ना रहा था।
وہ اپنے دونوں بچوں کو بیوی کے ساتھ بھلا کر خود رنگ رلیاں بنا رہا تھا۔ شریفہ نے ایک دو دفعہ اس سے رابطہ کر کے عدیل کی شکایت کرنے کی کوشش کی تو اس کی گرل فرینڈ نے جھڑک دیا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی رات کو آفس صاف کرنے والی ملازمت چھوڑ دے تاکہ گھر میں رہ کر عدیل کی خبر گیری کرے۔ معاشی طور پر اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا، مگر بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے اس نے یہ قربانی دے دی۔ وہ شام کو گھر آ جاتی تھی۔ عدیل کو ماں کا گھر میں رہنا اور ہر بات پر ٹوکنا برا لگتا تھا، مگر وہ ماں سے زبان نہیں چلاتا تھا بلکہ ہر بات کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ تاہم کرتا وہی تھا جو اس کا من چاہتا۔ وہ ماں سے آنکھ بچا کر گھر سے غائب ہو جاتا اور آدھی رات کے بعد لوٹتا۔ اس نے منشیات کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ اچھا خاصا سرخ و سفید رنگ کا بچہ دن بدن پیلا ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ایک افریقی دوست کو بھی گھر لاتا جو عمر میں اس سے 5-6 سال بڑا تھا اور اسی کی طرح خاموش رہتا تھا۔ اس کا نام نور الدین تھا۔ دونوں دیر تک کمپیوٹر پر کھیلتے رہتے۔ کبھی نور الدین عدیل کے آنے سے پہلے آ جاتا تھا تو اس کا انتظار کرتا۔ شریفہ کو کبھی نور الدین سے شکایت نہ ہوئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا کبھی گھر کی کھڑکیوں اور کبھی دروازوں کا جائزہ لیتا۔ شریفہ اس سے پوچھتی کیا وہ آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے؟ اس کا وہ جواب نہ دیتا۔ ہاں، عدیلہ نے کئی بار یہ خدشہ ماں سے ظاہر کیا تھا کہ ماما لگتا ہے یہ ڈاکو بنے گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکلنے کے انوکھے راستے تلاش کرتا رہتا تھا۔ شریفہ کچھ دنوں سے بیٹے سے شاکی ہو رہی تھی۔ اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے ہر فعل کی خبر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے آنے جانے اور اس کے دوستوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ بیٹے کو ہر حال میں ایک قابل انسان کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی۔ سخت محنت اور اپنی بربادی نے اس کے اندر یہ آرزو پیدا کر دی تھی کہ کسی طرح اس کے دونوں بچے قابل ہو کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کی محنت رائیگاں نہ جائے۔ عدیل کے قدم بہکتے گئے۔ غلط قسم کے لڑکوں سے میل جول نے اس کو وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا۔ وہ پوری آزادی چاہتا تھا، جبکہ اس کی بے راہروی کے باب جوں جوں کھلتے جاتے تھے، شریفہ کے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے جانے کس جنم کا اس سے بدلہ لیا تھا کہ اس کے خوابوں کا محل گرا دیا تھا، جبکہ وہ ان کو ہر حال میں دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی تھی۔ عدیل ماں سے چڑ گیا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا مگر دل ہی دل میں لاوا پکتا رہا۔ اس کو یہ شکایت تھی کہ ماں اس کے معاملات میں کیوں دخل دیتی ہے۔ وہ بھی 18 سال کا نہیں ہوا تھا کہ گھر سے الگ ہو جاتا، کیونکہ 18 سال کا بچہ امریکن قانون کے تحت اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ مجبوراً اسے ماں کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ماں اور بیٹے کے درمیان ہر وقت ایک قسم کا تناؤ رہنے لگا۔ مزدور ماں بیٹے کی غلط حرکتوں کی وجہ سے خاصی پریشان اور افسردہ تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح اپنے بچوں کو راہ راست پر لائے کہ جو اس کی امیدوں کا مرکز تھا۔ اسی زمانے میں بقرہ عید آ گئی۔ اس سال یہ عید جمعے کو پڑی اور جمعہ کام کا دن تھا۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے اسکول سے چھٹی لے لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جمعرات کے دن وہ اسکول سے آیا اور گھر کی ایک چابی اس کے پاس رہتی تھی۔ دروازہ کھولا، گھر آ کر ماں کو آواز دی، پھر اس کے خواب گاہ میں جا کر دیکھا تو وہ سر سے پیر تک کمبل اوڑے لیٹی تھی۔ اس نے کمبل ہٹایا تو ماں ایک لاش تھی جس کو بہت بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں کی انگلیاں جسم سے الگ تھیں، اس کی آنکھیں نکال کر ایک طرف ڈال دی گئی تھی، اس کا سینہ کاٹ دیا گیا تھا، ٹانگیں الگ کر دی گئی تھی، پیٹ چاک تھا اور پسلیوں کو جیسے تیز کینچی سے کتر دیا گیا تھا، گردن علیحدہ تھی، سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا، مگر بڑے سلیقے سے ہر عضو اپنی جگہ پر تھا۔ ماں کے بے لباس جسم پر عدیل نے کمبل اوڑھ کر پولیس کی ہنگامی سروس کو اطلاع کر دی۔ پولیس فوراً آ گئی اور فیصلہ دیا کہ یہ کسی ایسے شخص کا کام ہے جس کو مرحومہ جانتی تھی، کیونکہ گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی اور قاتل کو اچھا خاصا وقت لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مل گیا تھا۔ پولیس نے عدیل سے کہا کہ وہ زیر حراست نہیں ہے، مگر جب تک وہ اس سے تفتیش نہ کر لیں وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ عدیلہ جب اسکول سے واپس آئی تو ڈھیروں پولیس والوں کو فلیٹ کے دروازے پر دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ گھر کے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن پولیس نے اس کو اس وقت روکے رکھا جب تک اس کی ماں کی لاش لے کر انہوں نے اپنا تالا گھر کے بیرونی دروازے پر نہیں لگا دیا۔ عدیلہ کو شریفہ کی ایک سہیلی اپنے گھر لے گئی۔ دوسرے دن بقرہ عید تھی اور مسلمانوں کے مذہبی قانون کے تحت مرحومہ کو جلد از جلد 24 گھنٹوں کے اندر اول منزل پہنچا دیا جانا تھا۔
لاش مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس کو زیادہ پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی کیونکہ جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ اگر وہ خود پوسٹ مارٹم کرتے تو ٹانکے لگا دیتے۔ انہوں نے ہسپتال سے لاش اسی طرح واپس کر دی، البتہ 2-3 رضاکار نرسیں ساتھ آئیں۔ بقرعید کے دن چند خواتین نے غسل دینا تھا، مگر ٹکڑے ٹکڑے جسم کو غسل دینا مشکل تھا۔ سوئی اور موٹے دھاگے کھال میں پرو کر بڑی مشکل سے اعضاء کو جوڑا گیا۔ بعض اوقات سوئی کھال پھاڑ کر نکل جاتی تھی۔ مسلمان لیڈی ڈاکٹروں نے خواتین کی مدد کی اور مسلمان ڈاکٹر مردوں نے غسل دینے والی خواتین کو غسل خانے کے باہر سے گائیڈ کیا، کیونکہ مسلمان عورت کی لاش کو مرد ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ کافی دیر بعد جب لاش کی سلائی مکمل ہو گئی تو اس کو نہلا دیا گیا۔ عدیلہ اس میں شامل ہونا چاہتی تھی، مگر ماں کی حالت کے باعث سب نے اس کو روک دیا۔ عدیل پولیس کی تحویل میں ایک طرف کھڑا تھا۔ جنازے کی نماز کے بعد عدیلہ کو اس کی ماں کی سہیلی ساتھ لے گئی۔ عدیل واپس پولیس کے ہمراہ چلا گیا اور شریفہ کو مسلمان بھائیوں نے دفنا دیا۔ پولیس نے 2 دن کی تفتیش کے بعد عدیل سے بات اگلوا لی کہ اس نے اپنے افریقن دوست کو $2000 ماں کو قتل کرنے کی خاطر ایڈوانس دیے تھے اور $2000 قتل کے بعد ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ عدیل کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لڑکا عدیل کے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، مگر اس کا ریکارڈ بہت خراب تھا۔ کئی بار اس کو اسکول میں منشیات فروخت کرنے، دکانوں پر چوری کرنے کے الزام میں سزا ملی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ قتل کے کئی ایسے کیسز تھے جن کے بارے میں اس لڑکے پر پولیس کو شک تھا، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو پکڑ نہیں پاتی تھی۔ اب شریفہ کے قتل نے اس لڑکے کی پچھلی ہسٹری شیٹ کھول دی تھی۔ ان دونوں قتل کا مقدمہ چلا تو باپ نے عدیل سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ وہ خواتین جنہوں نے شریفہ کی میت کو غسل دیا تھا کئی دن اپنے گھروں میں روتی رہیں۔ ان کا کہنا تھا بیٹا پیدا ہونے کی دعائیں کیا مائیں اسی دن کے لیے کیا کرتی ہیں۔ شریفہ کا قتل ایسا ہے کہ جس نے ساری پاکستانی برادری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاید یہ وہ تاوان ہے جو پاکستانیوں کو جرائم بھرے امریکہ میں رہنے کی وجہ سے ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔